آپ کم سے کم اہل بیت کا نام نہ لیا کریں کہ اہل بیت کی دعاؤں میں آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کے یہاں کون سی اہل بیت کی دعائیں ہیں؟ اور جو اہل بیت کی دعائیں اور جو اہل بیت کی تعلیمات ان کی کتابوں میں ہیں، تشیع کی کتابوں میں ہیں، وہ تو آپ کے بڑوں نے نہیں پڑھ رکھی ہیں، آپ نے کیا پڑھ رکھی ہیں؟ کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آئندہ امام حسن علیہ السلام کے جو اس وصیت سے، امام علیہ السلام کے اس مکتوب سے کبھی بھی اگر مرزا صاحب آپ کے اندر واقعاً علمی غیرت اور علمی شہامت ہے اور آپ کے اندر ظرف ہے، کبھی بھی آپ اس مکتوب سے، اس وصیت سے وسیلے کی نفی پر، استغاثے کی نفی پر استدلال نہیں کریں گے۔ بالخصوص مرزا صاحب کے فالوور سے ہم تقاضا کریں گے کہ آپ مرزا صاحب کو جو ایک مستند شخصیت مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کو، انہوں نے اسلام کو صحیح طریقوں سے آپ تک پہنچایا ہے، تو سر وہ چرب زبانی سے پہنچایا، وہ اس طرح کے الفاظ سے پہنچایا، وہ اس طرح کے غیر علمی استدلال سے آپ تک پہنچایا ہے۔ اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ نے پہاڑا جس کے اوپر آپ کے پاس کوئی تفسیر نہیں ہے، آپ کبھی بھی رسول اللہ سے اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، نہ اپنے مفسرین سے بیان کر سکتے ہیں۔ تفسیر بالرائے جو آپ اس میں کرتے ہیں ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اس سے بھی آپ ایک استدلال کرتے ہیں، جبکہ دیگر مقامات پر وہ جو اطلاق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے اعتراض کی جانب۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گفتگو کر رہے ہیں وسیلے کے عنوان سے، اور دیکھیے کہ مرزا صاحب اپنے اوور کانفیڈنس میں کیا کیا بیان کرتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم اس کو چلاتے ہیں۔ حسن یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ وہ دربار کبھی فنا نہیں ہے۔ سنیں جی، جس کو فنا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو کیا ہے، جس میں حضرت علیہ السلام کا خطبہ، لیکن مانگنا آپ نے اللہ سے۔ ایون نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہے، جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کس سے؟ امام حسن علیہ السلام سے۔ تو ہم مرزا صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے تقاضا کریں گے کہ یہ عبارت آپ ہمیں اس خطبے میں ذرا خطبہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ ہمیں یہ عبارت وہاں سے مل جائے کہ مرزا صاحب جو یہ عبارت فرما رہے ہیں، کیا یہ امام حسن علیہ السلام کو واقعاً امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یا یہ ان کی اپنی اختراع ہے؟ یہ جی وہ خطبہ ہے، خط ہے، یعنی وصیت نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیں جی۔ وصیت نامہ صفین سے پلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین ہے، اگر سفیر نشین بدین حاضرین میں منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وصیت نامہ جو امام نے تحریر فرمایا ہے، اس میں آپ نے ہمیں وہ دکھانا ہے، یہ ہم ایسے اس کو سکرول کرتے چلتے ہیں جی تاکہ آپ سب دیکھ لیں کہ تم اس کی اولاد ہو کہ جس نے عنقریب مر کر مٹی ہو جانا ہے۔ یہ ہمیں اگر آپ کو اسکرولنگ میں اگر آپ خود بھی جائیں تو یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں مرکز افکار اسلامی کی ویب سائٹ پہ۔ اچھا جی، یہ اب یہاں دیکھیں نا، تو میں وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ مضامین درج کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے، یا بدن کی طرح عقل و رائے بھی کمزور پڑ جائے، وصیت سے پہلے ہی تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے یا دنیا کے جمیلے تمہیں گھیر لیں۔ یہ چیز چل رہی ہے جی۔ اب وہ ہم نے الفاظ ڈھونڈنے ہیں کہ جی مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو امام علیہ السلام کی نسبت یہ الفاظ بیان کیے ہیں، یہ ان کے اوپر تہمت ہے، جیسے کہ پہلے بھی اہل بیت کی نسبت اس طرح کے رقیق الفاظ استعمال کر چکے ہیں کہ جن کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر بھی بالکل وہی حساب کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ چلتے جائیں، ہم بالکل آہستہ سے چل رہے ہیں تاکہ ہمیں اگر وہیں کہیں پر بھی وہ الفاظ نظر آئیں، آپ لوگ بھی اسکرین پر آرام سے دیکھتے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسی کوئی بات ہے یہاں پر یا نہیں ہے کہ مر کر مٹی ہو جانا ہے۔ کیا جی امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے عنقریب مر کر مٹی ہو جانا ہے؟ تو یہ مر کر مٹی ہو جانے والا عقیدہ آپ لوگوں کا تو ہوگا۔ یہ جی چلتے جائیں، یہاں پہ آپ آ جائیں۔ 10 صفحے تو ہم طے کر رہے ہیں، 10 صفحوں تک تو ہمیں وہ عبارت ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد جو مرزا صاحب عبارت بیان کر رہے تھے وہ تو یہاں پر آ گئی کہ جس کے قبضہ وہ آگے وہ بیان کریں گے، لیکن ہم پھر بھی آپ لوگوں کے لیے، مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے کہ جو مرزا صاحب کو اپنے لیے بہت ہی مستند مانتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے ہم جو ہے نا وہ ایک مرتبہ یہاں پر آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کس قدر ایک علمی شخصیت ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے حضرت علی علیہ السلام کی نسبت الفاظ گھڑ لیتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ بھی جو ہے وہ قبر میں سوچ رہے ہوں گے کہ مرزا اگر تم میرے زمانے میں ہوتے تو میرے اوپر برتری لے جاتے، جو چیزیں تم بنا لیتے ہو وہ تم میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا جی، ابھی تک ہمیں وہ الفاظ نظر نہیں آئے جی، 13 صفحے ہو گئے ہیں، یہ 14واں صفحہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی وہ اس خطبے میں، اس وصیت نامے میں وہ کہاں ہیں جی وہ الفاظ؟ آگے صفحہ بش ہے، یہ دیکھتے جائیں جی، یہاں پہ بھی بالکل وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں مرزا صاحب کہاں سے وہ بیان کر رہے تھے، واللہ اعلم، ٹھیک ہے جی۔ خیر یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، آپ بھی یہ ڈھونڈیں، اگر آپ کو مل جائیں تو ہمیں اطلاع دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں دوبارہ مرزا صاحب کے آگے کی گفتگو سنتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، سنیے جی۔ دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ مجھ سے کبھی امید وابستہ نہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ دیکھنے اور کا بیٹا حسن یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربار میں ہی رکھا ہوا، تم ڈائریکٹ اس سے مانگو۔ مولا علی تو حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا۔ ہاں جی، اللہ کی یہ الفاظ آپ سنتے جائیں، پھر ہم وہ خطبے کی طرف جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ مرزا صاحب کی بات میں کتنی صداقت ہے، اور جو خطبے کے الفاظ ہیں، جو وصیت نامے کے جو مکتوب ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے مرزا صاحب پیش کر رہے ہیں اور استدلال کر رہے ہیں، کیا حقیقت بالکل ایسے ہے یا اس کے برعکس ہے۔ بالخصوص مرزا صاحب کے فالوور سے ہم تقاضا کریں گے کہ آپ مرزا صاحب کو جو ایک مستند شخصیت مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کو، انہوں نے اسلام کو صحیح طریقوں سے آپ تک پہنچایا ہے، تو سر وہ چرب زبانی سے پہنچایا، وہ اس طرح کے الفاظ سے پہنچایا، وہ اس طرح کے غیر علمی استدلال سے آپ تک پہنچایا ہے۔ عام عوام سادہ ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اگر کوئی اچھا سپیکر ہے، اچھا بول لیتا ہے اور اس طریقے سے فر جو ہے وہ چیزیں اس کو ذہن ازبر ہیں اور وہ جناب حوالے ہی دے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بندہ اتنے دھڑلے کے ساتھ بات کر رہا ہے، حقیقت تو ہوگی۔ اب آگے سنیں۔ منو دسو جنہاں نے اہل بیت وچ پایا ہوا ہے، نبیوں وچ پایا ہوا ہے، اے مولا علی دے شیعہ نے یا بنو امیہ دے شیعہ نے؟ وہ ہم دکھاتے ہیں کہ اہل بیت کو جنہوں نے درمیان میں ڈالا ہوا واسطہ، یعنی اہل بیت کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں یا نبیوں کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں۔ آگے سنیں۔ مولا علی تو حسن کو کہہ رہے ہیں کہ منو وچ پائیں میں مر جانا ہی۔ ہاں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ مینوں وچ نہ پائیں میں مر جانا ہے۔ یہ اب جملے ہم نے دیکھنے کہ وہاں پر ایسی چیز ہے یا نہیں ہے، دیکھتے ہیں جی۔ وہ زندگی وہ کو منگی اور اس کا کوئی دربان بھی نہیں کہ اس نے کوئی پہرے دار مقرر کیا کہ اجازت لے کے اینو وچ پاؤ گے تو سنے گا، ویسے نہیں سنے گا، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ۔ اہل بیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں، اہل بیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں، وہاں پہ بھی کہتے ہیں جی اہل بیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں۔ دیکھتے ہیں جی شیعوں کی انہوں نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی اسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہاں تک ملاحظہ کر لیا، ہم انشاءاللہ پھر مزید اس کے اوپر دوبارہ آئیں گے، لیکن اس مکتوب کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مکتوب ہے جو مرزا صاحب بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ملاحظہ کیجیے، یہ وہ الفاظ ہیں۔ ہم پہلے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، آگے صفحہ نشر میں۔ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ میں نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، مینوں وچ نہ پائیں تو آپ جڑا ہے نا اللہ نال نمیڑ لیں تے۔ وہ یہ الفاظ ہمیں تو نہیں نظر آ رہے مرزا صاحب، اگر آپ کی نہج البلاغہ جو آپ کے پاس ہے اس نسخے میں اگر ہیں یہ تو بسم اللہ دے دیجئے، اگر آپ کے اپنے الفاظ ہیں تو پھر آپ مہربانی کریں امام علی علیہ السلام کو بخش دیں، ان کے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں کہ امام نے یہ فرمایا ہے، مہربانی کریں، رحم کریں۔ ٹھیک ہے انسان تکبر، غرور اور شہرت کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہی حرف آخر ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے سر، آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا اپنی ویورشپ ہے، تو آپ کچھ بھی کہیں گے، کوئی پرواہ تو نہیں اس چیز کا، آپ کہیں گے پرچہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سر میں نے ایک چیز بیان کر دی ہے وہ کتابوں میں تو نہیں تھی، تو اب آپ کیا بگاڑنا چاہیں گے، ان کا بگاڑ لیں۔ تو یہاں پہ وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں جواب کی طرف تسلی سے۔ مرزا صاحب، آپ سے ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمیں اس خطبے کی سند عنایت فرمائیے، اس خطبے کی سند عنایت فرمائیے۔ ناظرین، علمی روش جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب اپنے بابوں اور اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں سند صحیح ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ سند پہ بحث کرے، اسلم سر اس واقعے کا گواہ نہیں ہے، سر سند کو آپ نے دیکھنا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ ابان بن ابی ایاش، سر اس کو تو فلاں نے کذاب کا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو آپ سندوں کو وہاں پر آ کر کیا کرتے ہیں، رگڑا لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن
جب تشیع کے اوپر آپ کوئی مقدمہ قائم کرتے ہیں تو آپ سندیں بھول جاتے ہیں. وہ اپنا سارا مقدمہ کہ جو آپ اپنے لیے باندھتے ہیں تشیع کے خلاف وہ آپ بھول جاتے ہیں. ہم اگر کوئی چیز پیش کر رہے ہو تو کہیں جی وہ بے سند باتیں ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی ان کا مستند جو ہے وہ حوالہ نہیں ہے، مستند ریسورسز نہیں ہے. لیکن سر یہ قاعدہ آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ جب نہج البلاغہ سے بیان کر رہے ہیں آپ پیش کریں کہ سر نہج البلاغہ تشیع کے ہاں وہ حیثیت رکھتی ہے کہ جو صحیح بخاری اور مسلم کو ہے. آپ ایسے حوالہ جات پیش کر دیں، ایسے محققین کے اقوال پیش کریں، یا آپ اس کی سند پیش کر دیں. آپ کہیں سر سید رضی نے سندیں نہیں لکھی. سر سید رضی نے سندیں نہیں لکھی، یہ علماء کے درمیان روش رہی ہے کہ وہ اسناد کو حذف کر دیتے تھے. ہمارے ہاں احتجاج تبرسی دیکھ لیں، آپ کے ہاں کنز الاموال دیکھ لیں، اسناد نہیں ہے. اور کئی کتابیں اہل سنت کے ہاں ہیں کہ ان میں اسناد کو حذف کر دیا جاتا ہے. آج بھی جب ناصر الدین البانی کتابیں لکھتا ہے تو وہ اسناد نہیں لکھتا، بس آگے لکھتا ہے صحیح اور ان فلاں آگے روایت ہے، اسناد کو حذف کر دیتا ہے. تو سر یہ تو ایک روش رہی ہے، اس سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے. اس لیے علماء نے کیا کیا، کتاب لکھی مسند نہج البلاغہ کے نام سے. ٹھیک ہے سر، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں کبھی مطالعہ کرنا چاہیں تو یہاں سے دیکھ لیں، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ مسند نہج البلاغہ. ٹھیک ہے سر، یہ کس کی؟ علامہ سید محمد حسین الحسینی الجلالی، یہ مجلد الثالث ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں مکتوب نمبر 25 ہے. جب اس کے بارے میں آتے ہیں تو قال الجلالی، جناب جلالی کیا کہتے ہیں؟ اب اس مکتوب نمبر جو 25 ہے اس کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے. کہا جناب یہ ابراہیم بن محمد سقفی نے غارات میں نقل کیا ہے. اس کی سند پوری نقل کر دی، حدثنا محمد حدثنا الحسن حدثنا ابراہیم، پوری سند نقل کی اور آگے اس کو بیان کیا. پھر اگر کہیں اور اس کی سند ہے وہ سند بیان کرتے ہیں. جتنے بھی ان کے یہ دیکھیں الغارات نیچے حوالہ دے دیا. اس کے بعد کہا کہ بالاسناد عن الشیخ الکلینی فی القافی، شیخ کلینی نے اس سند سے نقل کیا اور اس میں یہ متن ہے، جہاں پہ متون کا اختلاف وہاں پہ بھی بتایا ہے. تو نہج البلاغہ کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ ایک کتاب ہے، ایک نہیں ہے، کئی اس طرح سے نہج البلاغہ کی اسناد پہ علماء نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ نہج البلاغہ کی جو اسناد ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، اب وہاں پہ جا کے رجوع کریں. تو سب سے پہلے آپ اس کی صحیح سند پیش کریں، پھر آپ تشیع کے خلاف مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کوئی علمی روش نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو الفاظ بیان کیے وہ الفاظ یہاں پہ نہیں ہیں. تیسری چیز جو آپ نے اس سے مقدمہ باندھنا چاہا ہے کہ اس سے وسیلے کی نفی ہو رہی ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آیا مرزا صاحب نے جو یہ بات کی وسیلے کی نفی ہو رہی ہے وہ اس میں ہے یا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے لیے مزید جو ہے اور مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے ہم نہج البلاغہ کی جو علماء کے نزدیک اس کا سٹیٹس ہے وہ بتا دیں کہ اس کیا ہے. سب سے پہلے سید رضا سستانی، ملاحظہ فرمائیں، ان کی کتاب ہے قبسات من علم الرجال، سید محمد رضا سستانی. یہ جو مرجع تشیع کے مرجع علی قدر ہیں آغا سستانی، ان کے بیٹے ہیں. کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ؟ وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ کتاب جلیل القدر ہے، عظیم المنزلہ ہے، لیکن لا يمکن التعویل علی ما ورد فیہ لمجرد اشتمالہ علیہ، لیکن اس پر اعتماد کرنا جو فقط اس میں نقل ہوا ہو وہ ممکن نہیں، یعنی اس کے تفردات پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اچھا، اور کہا کیوں؟ کیونکہ اس میں جو چیز بھی ہے لأن کل ما فیہ مراسیل، کیونکہ نہج البلاغہ میں جو کچھ بھی ہے وہ مراسیل ہیں، مرسل ہیں. جب تک سند آپ کو نہیں ملے گی اور اس کی مسند سند آپ کو نہیں ملے گی، اس کی سند ٹھیک ہو، پھر جا کے آپ اپنا ایک استدلال قائم کریں گے، ورنہ در حقیقت اصالتاً اس کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے. اس کے تمام جو اس کے مندرجات ہیں ان کو کس چیز کی حیثیت حاصل ہے؟ وہ مرسل ہے، مگر یہ کہ ان کی اسناد آپ کو مل جائیں. اچھا، اس کے بعد یہ سید رضا سستانی. دوسرے نمبر پہ آ جائیں. خود اس کتاب کے نہج البلاغہ کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ علامہ نکن رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ. علامہ نکن کیا لکھتے ہیں جب وہ اس کے مقدمہ باندھتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو مرکز افکار اسلامی کی سائٹ پہ اور ان کی کتاب میں مل جائے گا جو انہوں نے نہج البلاغہ چھاپ کی. نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے، مرسلات ہے سر. ٹھیک ہے، لیکن مقام اعتقاد و عمل میں ہم نہج البلاغہ کے مندرجات کو اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہیں اصول تعادل و تراجی کے معیار پر جانچیں گے،
اور بعض موقع پر ممکن ہے جو مسند حدیث اس موضوع میں موجود ہو اس پر نہج البلاغہ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. مثلا یہ یہاں پہ روایت ضعیف ہے لیکن اور اس سے ایک چیز کی نفی ہو رہی ہے، لیکن اس کے مقابل صحیح و سند روایات موجود ہیں، ان کو مقدم رکھا جائے گا، ان کو ترجیح دی جائے گی. اور بعض مقاموں پر ممکن ہے تکافؤ ہو جائے اور بعض جگہ شاید ان دوسرے ادلہ کو ترجیح ہو جائے، لیکن اس سے نہج البلاغہ کی مجموعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا وزن اسی طرح برقرار ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کسی وجہ سے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کا وزن مسلم ہے. جیسے تشیع کے یہاں الکافی کتب معتبرہ میں شمار ہوتی ہے، کتب اربع میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی بعض روایات کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس سے کافی کا معتبر ہونا، کیونکہ روایت کا معتبر ہونا موقوف کس چیز پر، اس کی وہ کتاب جو ہے وہ مؤلف تک ثابت ہو. 3-4 کے اصول بیان کیے جاتے ہیں علمی حدیث میں کہ کوئی کتاب معتبر کب قرار پاتی ہے. ٹھیک ہے، علماء کے درمیان شہرت ہے، اس کے علاوہ اس کتاب کا جو اتصال ہے، جو اس کی کتاب کی سند ہے وہ مؤلف تک ثابت ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر دخیل ہیں. تو لہٰذا اس کی مندرجات کو مراسیل کی حیثیت حاصل ہے. تو آپ جب تک سند پیش نہیں کریں گے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تب تک آپ کا نہج البلاغہ سے کوئی دعویٰ رکھنا، کسی چیز کو ثابت کرنا تشیع کے خلاف بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، علمی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے سر دنیا میں بڑے لوگ خطبہ اس طرح سے آتے ہیں، تقریریں کر جاتے ہیں، پھڑے مار کے چلے جاتے ہیں، وہ مارنی ہے تو ماریں، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیگر علماء کا جلدی سے دکھا دیتے ہیں. شیخ الرعاملی یہ خود وسائل الشیعہ میں جب نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ استناد کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، وَرَوَاهُ الرَّضِي فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا عَنْ عَلِي. ٹھیک ہے، مرسل نقل کیا ہے امام علیہ السلام سے. پھر ایک اور مقام پہ نہج البلاغہ میں اس کی 21ویں جلد میں کیا کہتے ہیں کہ جناب رضی نے نہج البلاغہ میں اس کو مرسلا نقل کیا ہے. ٹھیک ہے سر، تو یہ ارسال یہاں پہ اس جہت سے پایا جاتا ہے. یہ شیخ الرعاملی. اس کے بعد علامہ باقر مجلسی کے حوالے سے بھی بالکل ایسے ہے. یہ ملاحظہ فرمائے بہار الانوار، وہ بھی جب نہج البلاغہ سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہج البلاغہ مرسلن. ٹھیک ہے، تو اصالتاً کیا ہے، مرسل ہیں جب تک اس کی آپ کو سند دیگر کتب سے یا اس کی تائید دیگر کتب سے نہ مل جائے. میرے پاس اگرچہ اس کے اوپر تقریباً 10 کے قریب علماء کے اقوال تھے، لیکن میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ بات طولانی نہ ہو جائے، لیکن مطلب جو مدعا تھا وہ حقیقتاً آپ تک پہنچ چکا ہے. تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی کہ نہج البلاغہ کو جو اس کا وزن ہے وہ کم نہیں ہوگا، مرسلات ہیں اس میں، ان کی تائید اس لیے علماء نے مسند نہج البلاغہ جیسی کتب لکھی جہاں پر ان کی اسناد کو جمع کیا گیا. کچھ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، چونکہ سید رضی کا جو منہج اور سید رضی کا جو دغدغہ اور جو سید رضی کا اس کے اندر جو ان کا وظیفہ، جو انہوں نے اپنا وظیفہ سمجھا وہ یہ کہ میں امیر المؤمنین کے جو فصاحت و بلاغت پر مشتمل کلمات ہیں ان کو جمع کیا جائے. یقین رکھو، اب آ جائیں اس کی طرف. یقین رکھو جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے وسیلے کی نفی ہوتی ہے. اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. اب یہ سیدھا سیدھا کیا ہے، ادعونی استجب لکم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے. ٹھیک ہے، ادعونی، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے. اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے. اور بالکل حقیقت ہے کہ اللہ اور جو مخلوق ہے اس کے درمیان کوئی دربان نہیں ہے جو تمہیں روکتے ہوں. سر آپ اس سے وسیلے کی نفی کر رہے ہیں اور اہل بیت کی نفی کر رہے ہیں. کیا اہل بیت روکتے ہیں اللہ تک جانے کے لیے؟ وہ تو خود باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں. جو تمہیں روکتے ہوں. اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی. تو سر یہاں پہ کیا ہے، تمہیں مجبور نہیں کیا گیا، یعنی لازم نہیں ہے، خیلی ممنون، یعنی لازم نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں کسی کو سفارش کے لیے لائیں گے تب آپ کا کام ہوگا. لازم نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں، وسیلہ لازم اور واجب نہیں ہے، جواز ہے، اس کا ایک ممدوح عمل ہے. اس لیے ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے سریع الاجابہ یعنی جلدی سے اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو دعائیں تعلیمات فرمائی ہیں، اور ان میں اہل بیت کے وسیلے کو قرار دیا ہے کہ اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگو. تو لہٰذا اس سے کہیں پر بھی وسیلے کی نفی نہیں ہوتی. بالخصوص جو مرزا صاحب نے بیان کیا، مرزا صاحب بیان کر رہے تھے، وہ الفاظ تو اس میں ہے نہیں. تو نہ مجبور ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے واقعاً کوئی دربان کھڑا کر رکھا ہے کہ آپ لازم ہے جناب، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ نے یہ اصل میں
امام علیہ السلام جو اس بیان کر رہے ہیں ناظر ہیں عیسائیوں کی طرف. مسیحیوں کے ہاں کیا ہے, مسیحیوں کے آپ ان کے جو کلیسا ہیں یا جو چرچ ہیں وہاں پر جب بھی کوئی گناہ اپنے بخشوانا چاہتا ہے تو یہ ان کے عقیدہ ہے, وہ وہاں پہ جاتا ہے چرچ میں, وہاں پہ وہ جو فادر وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں جناب, یا وہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے, پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ جو ہیں وہ اس کے ذریعے بخشوا لیں اور یہ ایک لین دین کا معاملہ کیا جائے. سر یہ اس کی طرف ناظر ہے چیز, نہ کہ اہل بیت کے وسیلے کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے, چونکہ اہل بیت نے خود اپنے جو خود محمد وال محمد کو وسیلہ قرار دینا اہل بیت کی تعلیمات میں مسلم ہے. پھر مرزا صاحب نے ایک بات کی, یہ ذرا سنیے گا کہ کس قدر دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے کتب تشیع کا مطالعہ نہیں کر رکھا, روایات کو نہیں دیکھ رکھا, لیکن پھر بھی آپ جھوٹ کتنی ڈٹھائی سے بول رہے ہیں, ذرا ملاحظہ کیجیے. اہل بیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں, سنیں جی, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اہل بیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی اسلام کی دعائیں ہیں, کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہے. ہاں جی, کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں, یہ آپ نے دیکھ لیا جی, کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں. اب ہم آپ کو واسطے وسیلے دکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو مرزا صاحب کو نہج البلاغہ سے ہی دکھا دیتے ہیں نا, تاکہ کیونکہ نہج البلاغہ سے بڑا ان کو پڑھنے کا شوق ہے, اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جس سے مرزا صاحب ماتم غم و حزن کی نفی کے لیے استدلال بھی کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں خطبہ نمبر 232, یہاں پہ کیا کہتے ہیں, بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. کب؟ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اور کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کو خطاب کر کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہی ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کے حضور یاد رکھیے گا. سر ابھی تو آپ بیان کر رہے تھے کہ کوئی دربان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو, تو اللہ کو کہو اللہ ہمیں یاد رکھیو, یہ کہنا چاہیے نا. مولا علی علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں. تو سر آپ نے جو نہج البلاغہ کر رہے ہیں پک اینڈ چوز ہے. جیسے وہابیت کیا کرتی ہے, قرآن کی بعض آیات کو لیتی ہے, اپنا استدلال کر لیتی ہے. آج بھی زندیق کے ساتھ امیر المومنین کا مناظرہ ہے, وہ بعض آیات کو لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں سر قرآن مجید نے تو اس چیز کی نفی کی ہے. اب بھی کوئی قرآن مجید میں لفظ ولی سرچ کرے تو وہاں پر آئے گا کہ فقط تمہارا ولی خدا ہے, فقط تمہارا ولی خدا ہے. لیکن بعض مقامات پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسول, اللہ تمہارا ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو سر یہ تو پھر قرآن میں کیا تضاد ہے؟ یفسر بعضھا بعضا کیا ہے من حیث المجموع. جب ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. آپ پیک اینڈ چوز کریں گے تو سر ایک آیت آپ فویل للمصلین آپ نکالیں گے, وہ جی دیکھیں نماز جو گزار ہوتے ہیں ان کے اوپر تو خدا نے ویل کی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو واقعی نا آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور جو مرزا صاحب بہت اچھے سے کر رہے ہیں, نہج البلاغہ سے ایسی گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ جی نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے وسیلے کی نفی کر دی. اور ابھی کیا بات کی کہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں, دعائیں ہیں, ان میں کہیں پر بھی اس طرح کا ذکر نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ سے ہم نے آپ کو دکھا دیا. اب چلتے ہیں ہم خود روایات کی طرف. ملاحظہ کیجیے مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل رسول الجزء الثانی عشر, یہاں پہ ملاحظہ کیجیے روایت جو ہے الدعاء فی ادبار الصلوات, نمازوں کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو دعا ہے وہ تعلیم کیا فرمائی ہے, اور ہے بھی امیر المؤمنین سے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول اذا فارغ من الزوال, کہ جب امام علی علیہ السلام نماز عصر ادا کر لیتے تھے, اس سے فارغ ہوتے تھے, تو کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اتقرب الیک, آگے چلتے جائیں, وہاں کیا کہتے ہیں والیک بمحمد عبدک, بمحمد عبدک ورسولک واتقرب الیک بملائکتک المقربین وانبیائک المرسلین. یہاں پہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آپ کے عبد ہیں اور آپ کے رسول ہیں. یعنی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں. کون؟ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے خدا میں تیرا قرب چاہتا ہوں, میں تجھ تک یعنی آنا چاہتا ہوں, تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. کس کے ذریعے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے عبد ہیں, تیرے رسول ہیں, تیرے ملائکہ مقربین کے توسل سے, انبیاء مرسلین کے توسل سے. اور سند کیا ہے؟ حسن کا صحیح. آگے بڑھیں. الکافی دوبارہ سے شیخ کلانی, اس کی ہاں جی اس کی مجلد نمبر 4, یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. روایت کی سند بالکل صحیح ہے, وہ میں دکھاتا ہوں. اب یہاں پہ کیا ہے, ایک شخص جو ہے وہ امیر المؤمنین کے پاس آتا ہے اور دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. فشکا الیہ الابتاء فی الجواب فی دعائہ,
امام علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو اب وہ بھی امام علیہ السلام سے تھی، یہ بھی امام علیہ السلام سے. امام علیہ السلام اس کو ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں. وہ دعا کیا ہوتی ہے کہ جو سریع الاجابہ ہے. تو وہ کہتا ہے امام جب اسے بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہاری دعاؤں کو جلدی سے قبول کروانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے. کہ اس نے کون سی ہے؟ ما ہوا قال قل اللہم انی اسألک باسمک العظیم واتوجہ الیک بمحمد واہل بیتہ. الیک یعنی خدا کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک ہے، وہ کس کے ذریعے؟ خدا کے قرب کس کے ذریعے چاہتا ہوں؟ بمحمد واہل بیتہ، محمد اور ان کی اہل بیت کے ذریعے. کون؟ امام. وہ بھی کون؟ امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین. جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا اہل بیت اور ان کی تعلیمات میں جتنی دعائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سر ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی خداوند متعال کسی مقام پر ایک چیز بیان کرتا ہے، اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ نے پہاڑا جس کے اوپر آپ کے پاس کوئی تفسیر نہیں ہے، آپ کبھی بھی رسول اللہ سے اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، نہ اپنے مفسرین سے بیان کر سکتے ہیں. تفسیر بالرائے جو آپ اس میں کرتے ہیں ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اس سے بھی آپ ایک استدلال کرتے ہیں، جبکہ دیگر مقامات پر وہ جو اطلاق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں پر خداوند متعال بتانا چاہ رہے کہ مستقلاً استقلالاً اگر کوئی تمہارا مددگار ہے وہ میں ہوں، باقی سب خدا کے اذن سے مدد کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھی اگر بعض دعاؤں میں اگر دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین متوجہ ہو رہے ہیں خالصتاً، ائمہ اہل بیت متوجہ ہو رہے ہیں خدا کی طرف خالصتاً بغیر کسی وسیلے کے، تو چونکہ وسیلہ جائز ہے. یہاں پر روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک شخص نے شکایت کی کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو امام نے اس کو یہ دعا تعلیم فرمائی. آگے بڑھیں، اس روایت کی سند دیکھیں، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل رسول، علامہ باقر مجلسی، الحدیث السابع عشر. یہ بالکل وہی روایت، اس کی سند کیا ہے؟ حسن. سند کیا حسن ہے. اس کے بعد اگلی ایک اسی میں جلد نمبر 12 میں ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 19 ہے اسی باب میں. یہاں پر کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ اللہ تخصنی بالدعاء، کہ آپ مجھے جو ہے وہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کوئی دعا ایسی مخصوص دعا ہو آپ مجھے وہ تعلیم فرمائیں. تو امام کہتے ہیں کیوں نہیں؟ پھر کہا قل، کہو. آگے وہ دعا مکمل آتی ہے، اور پھر امام کیا کہتے ہیں؟ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَبِحَقِّ الْأَوْصِيَا بَعْدَ مُحَمَّدٍ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد. کہ بحق محمد یہ ذات کا واسطہ دیا جا رہا ہے، وَبِحَقِّ الْأَوْصِيَا بَعْدَ مُحَمَّد، اور جو حضرت محمد کے بعد ان کے اوصی آ رہے ہیں وَأَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، اور درود بھیجا محمد اور محمد کی آل پر. یہ کیا ہے؟ دعا کا اسلوب بتا رہے ہیں. کیا ہے؟ وسیلہ. اور الحدیث التاسع عشر صحیح. آپ کہتے ہیں کہیں پر نہیں ہے جی، کسی کو درمیان نہیں ڈالا. مرآۃ العقول دوبارہ سے یہاں پر دیکھیں، جب مدینہ میں داخل ہوں زیارت نبی کے لیے جائیں تو ان کی قبر کے پاس جا کر آپ نے کیا کہنا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت کہ اے نبی جب یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي آتَيْتُ نَبِيَّ، میں اب آیا ہوں تیرے نبی کے پاس، مستغفراً تائباً من ذنوبی. بالکل وہی جو قرآن مجید کی آیت ہے اسی کے ضمن میں معصوم جو ہیں وہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کی قبر پہ جاؤ تو وہاں پہ جاؤ میں آیا ہوں تیرے نبی کے پاس طلب مغفرت کے لیے، تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میں توبہ کرتا ہوں. وَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ. یہ کیا ہے؟ وسیلہ رسول اللہ کی. اس کے بعد یہ نہیں کہ ابھی زندہ ہیں. نیچے دیکھیں وَقَوْلُهُ إِنِّي أَتَيْتُ نبیک، یہ کیا ہے جی؟ کہ میں جو تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، یدل علی ان الآیۃ تشمل الاتیان بعد الوفات، کہ وفات کے بعد یہ کام انجام دیا ہے. اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. اس دنیا سے جا چکے ہیں. سر یہ آپ کا عقیدہ ہے مر کے مٹی ہو جانا کچھ نہیں، جبکہ علماء اہل سنت کے ہاں بھی روایات ملتی ہیں، اور تشیع کے ہاں تو اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی حیات برزخی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مر کے مٹی ہو گئے ختم ٹاٹا بائے بائے، بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد فروع الکافی الجزء الثالث، اس کی تیسری جلد ہے. یہاں پہ یہ ملاحظہ فرمائیں روایت کی سند بالکل صحیح ہے. قال سمعت ابا جعفر یقول هو ساجد. امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ سجدے میں جاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اسألک بحق حبیبک محمد، یعنی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، کس کے واسطے سے، کس کے وسیلے سے؟ تیرے حبیب محمد کے وسیلے سے. کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں. اچھا
پھر ثم قال فی الثانیہ، دوسرے سجدے میں جاتے پھر کہتے اسألک بحق حبیبک محمد، پھر تیسرے سجدے میں وقال فی الثالث اسألک بحق حبیبک محمد، ثم قال فی الرابع اسألک بحق حبیبک محمد۔ تو یہ کیا ہے؟ وسیلہ۔ مرآت العقول، اس روایت کی سند بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بالکل وہی روایت ہے، حدیث رابع صحیح، سند بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ بالکل وہی روایت ہے۔ اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں، مصباح المتحجد شیخ طوسی علیہ رحمہ کی، یہاں پر معروی عن ابی الحسن العسکری روا یعقوب بن یزید، یعقوب بن یزید الکاتب الانباری جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کر رہا ہے کہ فرمایا امام نے اذا کانت لک حاجت مہمہ، جب تمہارے لیے نہایت مہم حاجت ہو، جو تم کوئی حاجت رکھتے ہو، نہایت اہم حاجت ہو، تو امام وہاں پر اس کو تعلیم دے رہے ہیں کرنا کیا ہے۔ یہاں پر ایک مکمل اس کو وظیفہ تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں فصوم یوم الاربعاء والخمیس والجمعہ، کہ بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن تم نے کیا کرنا ہے، جمعہ کے دن تم نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، صفحہ نمبر 249 پہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد تم نے یہ دعا وَتَقُولُ وَغَوْثَاهُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرات، 10 مرتبہ تم نے استغاثہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر۔ سر استغاثہ اور وسیلہ تشیع کے ہم مسلمات میں سے ہے، آپ کم سے کم اہل بیت کا نام نہ لیا کریں کہ اہل بیت کی دعاؤں میں آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کے ہاں کون سی اہل بیت کی دعائیں ہیں؟ اور جو اہل بیت کی دعائیں اور جو اہل بیت کی تعلیمات ان کی کتابوں میں ہیں، تشیع کی کتابوں میں ہیں، وہ تو آپ کے بڑوں نے نہیں پڑھ رکھی، آپ نے کیا پڑھ رکھی ہوں گی؟ تو یہ ایک لوگوں کو وہ کرنے کے لیے سر جیسے پوری آپ نے تعلیمات اہل بیت کو پڑھ رکھا ہے، آپ لوگ تو تعلیمات اہل بیت سے محروم ہیں، آپ کے ہاں تو اہل بیت کا اتفاق کسی مسئلے میں حجت نہیں ہے، اہل بیت سے آپ لوگوں نے اصلا دین لیا ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ثقلین کو آپ نہیں مانتے، حدیث سے وہ کیا عزیز سر محبت کرنی ہے تو محبت کریں سر، آپ کو یہ اس میں انٹرفیئر نہ کریں، تعلیمات میں انٹرفیئر نہ کریں کہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، اہل بیت کی تعلیمات تو آپ لیتے نہیں ہیں، صرف آپ محبت، یہ جی محبت کرنی ہے، ہم نے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن سے بھی محبت کریں، اس پہ بھی عمل نہ کریں۔ تو یہ روایت کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے جو میں نے مصباح المتحجد سے دکھائی، معجم الرجال الحدیث، یہ ملاحظہ فرمائیں یعقوب بن یزید کانا ثقہ صدوق، ثقہ راوی ہیں، اور ان کا طریق جو ہے وہ طریق کا طریق شیخ الیہ صحیح، ان کا طریق جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ تک کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں فروع الکافی الجزء الخامس، اس کی 5ویں عفواً الکافی، اس کی فروع المجلد التاسع، اس کی 9ویں جلد ہے، یہاں پر باب الشعار کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں نا جی یا علی کہہ دیا، یا محمد کہہ دیا، یہ کیا ہے جی، ان ابی عبداللہ قال شعارنا یا محمد یا محمد وشعارنا یوم بدر یا نصر اللہ اقترب اقترب وشعار المسلمین یوم احد یا نصر اللہ اقترب و یوم بنی نذیر، یعنی یا روح القدس، اچھا یا روح القدس ارح، اور اس کے بعد یہ جو شعار ہیں ونی فلاں جنگ میں یہ شعار تھا، فلاں جنگ میں یہ شعار تھا، و شعار الحسین، امام حسین علیہ السلام کا جو شعار تھا کربلا میں کہ وہ کیا تھا، یا محمد و شعارنا یا محمد، امام حسین علیہ السلام کا شعار تھا یا محمد، یعنی جو ان کا نعرہ تھا وہ یا محمد کا نعرہ تھا۔ تو یہ کیا ہے، استغاثہ، وسیلہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل بیت کی تعلیمات میں نہیں ہے، اور اس کی بھی سند کیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آپ کو اہل بیت کی تعلیمات سے ناظرین بتلایا کہ مرزا صاحب چونکہ اہل بیت کی تعلیمات کو انہوں نے بالکل ٹچ تک نہیں کیا اور ان کی کتابوں میں ہیں بھی نہیں، اور جیسا کہ جھوٹ انہوں نے بولا اور کہا کہ جناب نہ اہل بیت کی تعلیمات میں ہے نہ کچھ ہیں، انہوں نے درمیان میں اہل بیت کو ڈال رکھا ہے، نہ انبیاء کو ڈال رکھا ہے، اور امام علی نے فرمایا مینوں بھی وچ نہ پات جناب، تو بس آپ ہی اللہ ڈائریکٹ ہو جا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دعائیں جو کہا ہے ادعونی استجب لکم درست ہے، لیکن یہاں پر جو وسیلے کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک رائج اور ایک جائز طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلدی مستجاب ہو جائیں، اور یہی قرآن مجید میں کیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور خداوند متعال نے ہر ایک چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، کبھی بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور جناب احادیث میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، تو مرزا صاحب علمی طور پر اگر ایک چیز نہیں پائی جاتی اور آپ کو نہیں ملی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں، مطلب آپ کو نہیں ملی تو یہ کبھی بھی دلیل نہیں بنتا وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آئندہ امام حسن علیہ السلام کے جو اس وصیت سے، امام علیہ السلام کے اس مکتوب سے کبھی بھی اگر مرزا صاحب آپ کے اندر واقعاً علمی غیرت اور علمی شہامت ہے اور آپ کے اندر ظرف ہے، کبھی بھی آپ اس مکتوب سے، اس وصیت سے وسیلے کی نفی پر، استغاثے کی نفی پر استدلال نہیں کریں گے۔ جب ہم نے اہل بیت کی اتنی صحیح روایات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو علمی غیرت کا تقاضا یہ ہے
सकूत इख्तियार करना है और इससे कभी इस्तेलाल नहीं करना कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये फरमा दिया, उससे वसीले की नफ़ी हो गई, ये हो गया। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं, बिलखुसूस इंजीनियर मिर्ज़ा से जो मुतासर अफराद हैं, वो ये सोचेंगे कि सही हम जिसके पीछे चल रहे हैं उसकी तो हालत ये है, और इसलिए अपनी हालत पे रहम खाएं, ख़ुद तहकीक की तरफ आएँ, मिर्ज़ा की बातों पे यकीन कतअन न करें। हम कई मरतबा इसके झूठ और इसका फ़रेब आपके सामने आश्कार कर चुके हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।